چلے جاتے ہیں کہ جیسے ان کی کوئی شان ہے ہی نہیں، شان ہی کوئی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ بخاری شریف ہے جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں، اس میں توجہ کرو کہ اللہ کے بندو یہ تو دلائل کی دنیا ہے، دلائل کی دنیا، یہ کال کی دنیا ہے۔ ابھی جب حال کی دنیا میں ہم جائیں تو پتہ نہیں کیا مقام ہوں گے۔ یہ تو کال کی دنیا ہے، کال کی دنیا میں یہ حد کوئی نہیں چھوڑی مقامات کی۔ تو اب غور فرمایا جائے کہاں وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اولیاء اللہ کی شان میں کوئی بات ملتی نہیں، کہتے جی ولی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چلا کہ ولیوں کی کیا شان ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کان کھول کے، دل کے کان کھول کے سنو نا کہ اللہ کے محبوب ہیں، اور جب اللہ محبت فرماتا ہے تو چپ نہیں رہتا۔ نادا جبریلا، محبت ظاہر فرمانا چاہتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا اسی لیے فرمان ہے کہ جس سے بھی محبت ہو جائے نا خدا اور اس کے رسول کے لیے تو چھپایا نہ کرو، اس کو بھی بتا دو کہ مجھے تم سے محبت ہے، کیوں؟ تاکہ اس سے کوئی تمہارے لیے ایسا رویہ نہ ظاہر ہو کہ جس سے محبت ختم ہو جائے، اس لیے بتاؤ تاکہ وہ محبت برقرار رکھ سکے، وہ بھی تمہاری رعایت کر سکے۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا کی یہ سنت بھی ہے کہ محبت ہو جائے تو اس کو بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو نا سنت الہی ہے کہ بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرماتا ہے مجھے اس سے محبت ہے، جبریل تو بھی محبت کر، پھر آسمان والوں سے محبت کر، پھر کیا کرو؟ فرمایا پھر جاؤ زمین پر، اس کی محبت زمین پر بھی رکھ دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام محبت لاتے ہیں اس بندے کی، زمین پر رکھ دیتے ہیں، وہ اتنی تحریک کرتی ہے، اتنی تحریک کرتی ہے پوری زمین پر، پوری روئے زمین پر محبت پھیل جاتی ہے، حتیٰ کہ سمندروں میں اتر جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، اشیاء العلمات میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس کو مزید اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں، سمندروں کی تہ میں محبت اتر جاتی ہے خدا کے محبوب بندے کی، حتیٰ کہ سمندروں کی تہ میں، فضا میں، پانی کے ماحول کے اندر بھی جو مچھلیاں تیر رہی ہیں وہ مچھلیاں بھی اللہ کے ولی کی دعا، بلندی درجات کی دعا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک میں آیا، حضرت آگے ارشاد فرمانے سے پہلے ابھی کالر ہمارے ساتھ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، محمد بٹ صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور شاہ صاحب کی خدمت میں سلام میرا نا۔ جی وعلیکم السلام۔ تو پہلے تو بات یہ ہے کہ میں دوسرے چینل پہ سنا ہے کہ جو اہل سنت ہے نا ان میں جو سید ہیں تو وہ سید نہیں ہے، تو میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جو شاہ صاحب سامنے نظر آ رہے ہیں دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ سید ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی چمکتا اور دمکتا رکھیں اور ان کی عمر میں اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ۔ میرا سوال یہ ہے شاہ صاحب کہ بڑی مشہور حدیث ہے اور اس کا حکم مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہ نیک کام کے لیے 40 مومن جمع ہوں تو ان میں لازمی ایک ولی ہوتا ہے، تو کیا ہر ولی کو پتا ہوتا ہے کہ میں ولی؟ یہ ضروری ہے کہ اس کو پتا بھی ہو کہ ولی ہے؟ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔ جزاک اللہ، انشاءاللہ آپ کی باری پر ضرور شاہ صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔ جی حضرت، تو آپ فرما رہے تھے کر رہا تھا کہ زمین پر محبت پیش کی جاتی ہے، زمین پر محبت اتنی پھیل جاتی ہے کہ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ وہ محبت سمندروں کی تہ میں اتر جاتی ہے، اور حتیٰ کہ جو سمندروں کی مخلوق ہے، سبحان اللہ، حلال مخلوق ہے سمندر کی، وہ بھی ان سے محبت کرتی ہے، ان کی درجات کی بلندی کی دعائیں کرتی ہیں۔ اور یہاں احادیث شریفہ میں آیا، حضرت شیخ محقق نقل کرتے ہیں کہ مچھلیوں سے رب تبارک و تعالی جل شانہ نے وہی فطری میں یہ کلام فرمایا کہ مچھلیوں تم یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی کس شے کے ساتھ موقوف ہے، کس پر موقوف ہے؟ تو مچھلیاں عرض کرتی ہیں مالک ہماری زندگی، ہماری حیات تو پانی کے ساتھ ہے۔ فرمایا آج تمہیں یہ پوچھتا ہوں کہ تمہاری حیات اگر متعلق ہے پانی کے ساتھ تو یہ بتاؤ پانی آسمان سے کیسے برستا ہے، کس کی وجہ سے برستا ہے؟ تمہاری زندگی تو پانی کے سبب سے ہے، اور پانی کے اترنے کا سبب کیا ہے؟ تو عرض کرتی ہیں مالک ہمیں یہ راز معلوم نہیں ہے۔ تو فرمایا احکم الحاکمین نے وہ یہ فطری میں مچھلیوں کو یہ بتایا کہ اے مچھلیوں تم پانی کے سبب سے سانس لیتی ہو، زندہ ہو، اور آسمان سے جو پانی ہم اتارتے ہیں یہ زمین پر میرے جو بندے میرا ذکر کرتے ہیں، میری یاد کرتے ہیں، ان کے یاد کے سبب اور ان کے ذکر کے سبب، ان کی ذکر کی برکت کے سبب ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں۔ تو مچھلیاں یہ سمجھتی ہیں، اس کی معرفت رکھتی ہیں کہ ہماری زندگی کا سبب پانی ہے، اور پانی جو ہے اس کے اترنے کا سبب اولیاء اللہ ہے، لہذا جن کے سبب ہم زندہ ہیں ان کے درجات کی بلندی کی ہم دعائیں کرتی رہیں گی۔ تو قدرت سے یہ وعدہ کیا تو مچھلیاں
پانی کی تہ میں بھی اولیاء اللہ کی اور علماء ملت کی جو احادیث کی روایت فرمانے والے ہیں، دونوں کے بارے میں یہ مضمون موجود ہے، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کرتی رہتی ہیں، اتنا اعلیٰ ترین مقام ہے ان کا۔ اب آئیے اس حدیث پاک پر جو پہلے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ مَا العباد الصالحین، کیا تیار کیا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے محبوب بندوں کے لیے میں نے کیا تیار کیا ہے؟ دیکھو تیار بھی کیا، پھر شوق بھی ہے بتانے کا، قدرت کو شوق ہے، تو اسی لیے تو ہم محافل منعقد کرتے ہیں نا، ہر مہینے حضور غوث الثقلین کی محفل منعقد کرتے ہیں، اولیاء کے آراس منعقد کرتے ہیں کہ جن کو دے کر اللہ تعالیٰ خود بتانا چاہتا ہے، حدیث قدسی میں موجود ہے، ان کی شانیں بیان کرنے کا ہمیں شوق کیوں نہ ہو کہ جن کی شانیں بیان کرنے اور جن کی عطا کا شوق خود خالق کائنات کو ہے کہ وہ بیان کر کے بتائے کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا کچھ تیار کیا ہے۔ تو اے اللہ کے نیک بندو، سنو ان کی شانیں۔ اللہ احکم الحاکمین ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث قدسی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا مَا العباد الصالحین مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فرمایا ہم نے جو کچھ ان کے لیے نعما اور نعمتیں تیار کی ہیں، کوئی آنکھ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی اور کوئی کان اس کے سننے کی طاقت نہیں رکھتا اور کوئی قلب اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، جو نعمتیں ہم نے اپنے بندوں کے لیے اور اپنے محبوب بندے اور عباد الصالحین عباد جو ہے ان کے لیے ہم نے جو کچھ تیار کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے صحابی فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کوئی قلب بھی اندازہ نہیں کر سکتا، یعنی کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کوئی کان سن نہیں سکتا، کوئی قلب اندازہ نہیں کر سکتا، تو پھر ہم اگر معلوم کرنا چاہیں گے تو کیسے اندازہ کریں؟ فرمایا ہاں، کسی کا بشر میں یہ مجال نہیں، لیکن اللہ رب العزت جل وعلا نے مجھے اندازہ بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ قلب بشرن، آپ کو ہوتا ہے نا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کوئی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، تو پھر اس بشر سے تو کلام بھی کرتا ہے نا، اسی لیے اللہ قلب بشرن جب کہا تو کوئی قلب بشر اندازہ نہیں کر سکتا، مگر یہ قلب محمد رسول اللہ جو ہے یہ اندازہ فرما رہا ہے۔ کس بات کا؟ فرمایا ابو ہریرہ ایک مثال تمہیں بتاتا ہوں، یہ زمین دیکھ رہے ہو؟ کہا جی دیکھ رہا ہوں۔ میں وہ آسمان دیکھتے ہو؟ بادل صاحب ہے، آپ کو پتا ہے عرب میں تو دھوپ ہوتی ہے تو سیدھا آسمان نظر آتا ہے نیلے رنگ کا، یہاں تو ملک جیسا رہتا ہے، کوئی پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو فرمایا دیکھ رہا ہوں، زمین دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں۔ آسمان دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو۔ فرمایا اس زمین سے لے کر اس آسمان تک ایک چوڑائی کا تصور کرو، اتنی چوڑی ایک چیز ہوگی، کیا؟ فرمایا ایک دروازہ، ایک دروازہ ہو جو اس زمین سے لے کر آسمان تک اس کی چوڑائی ہو۔ عرض کی حضور اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑی چوڑائی ہے۔ فرمایا یہ اگر عرض ہو ایک دروازے کا اور ایسا 1000 دروازہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ اپنے ایک محبوب بندے ولی کی جنت میں جو جاگیر ہے اس کو لگائے گا، یعنی اتنی بڑی جاگیر ہوگی ایک عبد صالح کی جنت کے اندر۔ سبحان اللہ۔ حضرت گفتگو جاری رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ابھی انتظار کر رہا ہے، مس رائے مانچسٹر سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ دونوں کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں جناب۔ ایک کافی مختصر تو نہیں لیکن پیچیدہ سوال میں پوچھا جس کا جواب میں کافی عرصے سے ڈھونڈ رہی ہوں، اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم عرض کر لیں۔ جی بالکل۔ دراصل میں کافی دیر سے، میں اور میرے کچھ سہیلیاں کافی دیر سے شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر کچھ ریسرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بچپن میں جو ان کے معجزات کے واقعات سنے تھے وہ تو سنے، لیکن ان کے جو اصل میں جو ان کی ہسٹری ہے، جس حساب سے انہوں نے اپنی فضیلتیں پائی تھی، قائم کی تھی اور انہوں نے اولیاء اللہ کا درجہ پایا تھا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا، کچھ جاننے کو ملا نہیں، نہ ہی کتابات میں، نہ ہی آج کل انٹرنیٹ کا دور چل رہا ہے، تو اس پر بھی مجھے کچھ انفارمیشن نہیں مل رہی ہے۔ اور خاص کر کے اس حساب سے میں سوال کرنا چاہ رہی ہوں شاہ صاحب کی خدمت میں کہ اگر گرچہ وہ ایک سید زادے ہے تو ان کا جو سلسلہ ہے مطلب اہل بیت سے تعلق کا، وہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہ تو سننے میں آئے کہ وہ مولا حسن علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، لیکن اس حساب سے مطلب جیسے ایک اسٹریٹ فارورڈ امامت کا سلسلہ ہوتا ہے باقی اولادوں میں سے، جیسے کہ مثال کے طور پر امام حسین کی اولادوں میں سے ایک اسٹریٹ فارورڈ سلسلہ آتا ہے، یعنی آپ ان کا شجرہ نسب جاننا چاہتی ہیں؟
جی جی، وہ اگر آپ پیش کریں گے اور کس ان کی جو فضیلت تھی وہ اپنی اہمیت کیسے پائیں، خاص کر کے اس حوالے سے کہ ہمیں سننے میں آیا ہے، پتہ نہیں یہ بات کہاں تک سچ ہے، لیکن سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہوا تھا کہ میری بلندی اس حد تک ہے کہ اگر کسی نے میرے ہاتھ کو اپنے سر پر نہ لیا تو اس کے لیے دوزخ کا دروازہ ہے۔ مطلب یہ کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، پتہ نہیں کہاں تک حقیقت ہے اس بات میں، کہ انہوں نے اپنے آپ کی خود کی فضیلت کو مولا